جو بچے ابھی میٹرک کر کے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، مطلب پاس ہو گئے ہیں، تو ابھی آگے سے وہ آئی ٹی کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آئی ٹی ہماری یونیورسٹیز میں یا اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے نا، وہ بہت اور چیز ہے، وہ آن لائن لرننگ کے حوالے سے کام نہیں آتی. یہ جو ساری لینگویجز ہے یہ وہ نہیں سکھاتے، اور ٹیچرز بھی ماشاء اللہ کیا ہی بتاؤں، وہ ان کو خود بھی اتنا نہیں پتا ہوتا، کیونکہ بکس والی ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ میں نے ماسٹرس کیا ہے میس کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز میں، تو اس میں بھی وہ یہ چیزیں نہیں ہمیں سکھائی گئیں. اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ مشین کیا ہے، کیمرہ کیا ہے، فلانا کیا ہے، ٹمکانا، مطلب وہ چیزیں جو ہمارے کام کی نہیں آئیں گی. تو ہم ابھی وہ بچے کیا کریں، مطلب اسٹڈی کے حوالے سے، اسٹڈی کے ساتھ اپنی کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز کریں آئی ٹی کو لے کے کہ وہ ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں. جو بچے میٹرک سے فری ہو رہے ہیں نا، سب سے آئیڈیل ترین ایج یہ ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کو نا اس وقت پیشن ڈرائیو کرتا ہے، نہ کہ ضرورت. جی. اگر آپ نے کوئی بھی کام مادی ضرورت، لالچ یا شدید خواہش کی وجہ سے کیا تو فیل ہو جائیں گے. اگر وہ مادی ضرورت نہیں ہے نا، محنت کو لے کے کریں. یس، یہ بچے اس ایج میں نا، یہ اصل میں نا پیشنیٹ ہوتے ہیں، کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ ان کو کورسیں کروائے جائیں تو موسٹلی بچے کامیاب ہوتے ہیں. یہ ایج ہے 15 سے اصل میں 20 سال. اس ٹائم میں لالچ بھی کم ہوتا ہے، لالچ کم ہوتا ہے، ذمہ داری کم ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی. تو شادی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تو مسائل ہوتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، بڑے امیر آدمی ہیں، تو ای کامرس کا برانڈ چلاتے ہیں بڑا. مجھے اکثر کہتے ہیں کہ یار کاش میری شادی ٹائم پہ نہ ہوتی، تھوڑی لیٹ ہوتی. تو میں نے کہا اور آپ نے کیا کرنا تھا؟ یہی کرنا تھا آپ نے. نہیں، اتنا کما چکے ہیں، آپ کو برانڈ بڑی چلتی ہے. تو کیا کرنا ہے ان کو، بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچے دیکھیں، ایک تو اے آئی سیکھیں. اے آئی کی کیا چیزیں سیکھیں. جی، کیا چیزیں اے آئی کی آواز ہے، جہاں پہ اے آئی سے امیج، ویڈیو یہ بنائی جا سکیں. اور دوسرا یہ سینس سیکھیں کہ کسی کو اپنی مارکیٹنگ کے لیے کس طرح کی ویڈیو بنوانی ہے. اوہ یس، یہ بہت بڑا بزنس ہے. یس، سمپلی ویڈیو ایڈیٹنگ کام نہیں کرے گی. سمپلی اے آئی سے ویڈیو بنانا کام نہیں کرے گا. آپ کو ہمیشہ ایک اسکل کے ساتھ دوسرا اسکل جوڑ کے پیکج کر کے دینا پڑتا ہے. کہ میں یہ بھی کر لوں گا، یہ 3 چیزیں کر کے دوں گا، یہ لم سم میری اماؤنٹ ہے، یہ آپ نے پے کرنی ہے. اب میں اپنی سافٹ ویئر کمپنی میں ایک نئی مارکیٹنگ کا بنا رہا ہوں ڈپارٹمنٹ، جہاں پہ کیا ہوگا، ہمارے جو پہلے سے کلائنٹس ہیں نا، ان کو ہم اے آئی سی ویڈیو بنا کے دیں گے ان کی مارکیٹنگ کے لیے. اور یہ میسی لیول پہ ہوگا، یعنی ماہانہ کم از کم 100 ویڈیو ہوگی ہر کلائنٹ کی. ہم اس کو $100 چارج کریں گے. اچھا، وہ جیسے پاکستان میں بھی سیلیبریٹیز یہ کرتی ہیں کہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ دے دیتی ہیں کمپنی کو، اسے کہتی ہیں تم چلاؤ، یہ کرو وہ کرو، اچھے ویوز آنے چاہیے، سارا کچھ. یہ والا کام بھی تو سیکھ سکتے ہیں نا بچے، یعنی سوشل میڈیا مینجمنٹ. سوشل میڈیا یا یہ جو جن زی ہے نا، سیکھی ہوئی ہے پہلے سے. دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ان کے پاور پوائنٹس ہیں، یعنی ان کو سکھانا نہیں پڑے گا، یہ سیکھے ہوئے پہلے سے. تو اس لیے ان کو اے آئی اگر ساتھ ساتھ یہ پڑھ لیتے ہیں یا پھر کورسز خود سے ہی دیکھ لیتے ہیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے ٹرینڈ ہو جائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، فراڈز جو ہیں، آن لائن فراڈز آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو ان سے کیسے بچا جائے؟ اچھا، سب سے پہلے تو فراڈ دیکھیں کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے کسی کو نہیں دینی، چاہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا بینک سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے، جب کوئی آپ سے فراڈ کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ آپ کے فون پہ یا آپ سے فزیکلی آ کے ملتا ہے یا پھر ای میل پہ رابطہ کرتا ہے، اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں آپ کا کنسرن زیادہ نظر آتا ہو، اس کا کام نظر آئے. یہ تو آپ کا فائدہ میں کر دیتا ہوں، یہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. ہاں جی، جب یہ تاثر محسوس ہوں تو آپ تھوڑا سا الرٹ لازمی ہوں کہ کیا کر رہے ہیں. اگلی بات، جیسے جیز کیش ہے، ایزی پیسہ ہے، یا بینک اکاؤنٹس ہیں نا، ان پہ ٹرانزیکشن کے لیے سسٹم آخر بنانا پڑتا ہے، او ٹی پی جسے ہم کہتے ہیں. تو او ٹی پی جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ٹرانزیکشن مکمل ہوتی ہے. او ٹی پی ہے ہی اس لیے کہ دوبارہ کنفرم کیا جائے کہ جس کا اکاؤنٹ تھا اسی بندے نے اپروو کیا کہ نہیں کیا، کوئی اور تو نہیں کرا. ہاں جی، وہ او ٹی پی کسی سے شیئر نہ کریں. بینک اکاؤنٹس میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ او ٹی پی آتا ہے تو یس، وہ شیئر نہ کریں. اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ بجائے او ٹی پی سے نا، آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں. کئی بینک اکاؤنٹس اس چیز پہ آ چکے ہیں، جیسے ایک ایپ ہے آتھی یا پھر اتھینٹیکیٹر، گوگل کی اپنی ایپ ہے. ٹھیک ہے. بجائے کہ آپ ڈبل اتھینٹیکیشن کریں فون پہ، کال پہ، یا پھر او ٹی پی سے، وہ ایپ میں کر سکتے ہیں. وہ ایپ اس لیے بنی ہوئی ہے کہ ڈبل اتھینٹیکیشن چل سکے، ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن چل جائے گی. تو وہ اس میں کیا ہوگا، آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ میری تو ساری اتھینٹیکیشن چلتی ہی اس پہ ایپ پہ ہے، میرے کوئی کال نہیں آتی، میرا کوئی ایس ایم ایس نہیں آتا. تو آپ کہیں جلد بازی میں بھی غلطی نہیں کریں گے. لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنا کوڈ جو ہے، ان کو پہلے کا میسج آیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، ابھی دیکھا ہے بہت زیادہ پاکستان میں کہ ایک تو کسی کا موبائل چھن جائے تو وہ کہتا ہے میرا موبائل چھن گیا، میں نے کال کرنی ہے، پہلے سے کوڈ بھیجا ہوتا ہے. تو وہ کال کر کے وہ کہتا ہے جی میرا موبائل چھن گیا ہے. وہ اگلا پوچھتا ہے جی گاڑی کا نمبر نوٹس کیا، بائک کا نمبر نوٹ کیا. وہ کہتا ہے ہاں جی یہ نمبر تھا. وہ نمبر وہ میسج سے دیکھ چکا ہوتا ہے کہ یہ آیا ہوا ہے، موبائل پکڑ کے کلے کا.
تو اس کا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے. یہ ابھی ہو رہا ہے ریسنٹ. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں آپ کال کر کے, میں جناب بہت سیلیبریٹیز نے بھی یہ پوسٹ کیا ہے, یہ چیز ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے کہ میں آپ کو پارسل لے کے آ رہا ہوں تو اپنا ایڈریس بتا دیں. وہ کہتے ہیں ایڈریس وہ بتایا ہوا ہے, نہیں وہ مجھے نا مل نہیں رہا, تو ایڈریس دوبارہ سے بتاتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ نا موبائل پہ کوڈ بھیجیں وہ بتا دیں. اب اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کوڈ بتا دیتے ہیں. ہاں جی. اچھا ایک نا اگر آپ نے ہنسنا ہو تو تھوڑا سا واقعہ سنا ہو فراڈ کا. فراڈ یہ کہ 2009-10 کی بات ہے کہ جو پاکستان میں ٹیلی کام کے کچھ ایس ایم ایس آتے ہیں نا آفیشیل, موبلنک, ٹیلی نار وغیرہ ایسی کمپنیوں کے, تو یہ کہتے ہیں یہ فلاں کا جواب دیں انعام جیتے ہیں. ان میں سے ایک ٹیلی کام کے انعامات میں ہی نکالتا تھا اصل والے. اچھا ان کا سافٹ ویئر میرے پاس بنا ہوا تھا. بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے پھر. جی جی میرے پاس ان کا سافٹ ویئر بنا ہوا تھا اور انعامات بھی میں ہی نکال رہا تھا. اچھا ایسے کرتے کرتے نا میں کہیں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو میرے پاس کہیں اشارے پہ کھڑا مجھے کال آ گئی کہ میں فلاں فلاں سے بول رہا ہوں, تو یہ آپ کا انعام نکلا ہے, تو آپ انعام کے لیے فلاں فلاں ایسے کریں. اب نمبر کسی اور کمپنی کا ہے. اوہ آپ کو ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور وہ انعام آپ ہی نکالتے تھے. جی جی. اچھا میں اب آپریٹر کا نام نہیں لے رہا, تو خیر نام میں نکالتا ہوں. تو میں نے ساری بات تسلی سے سنی. میں نے کہا بھائی آپ جس کو کال کر رہے ہو پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا بھائی اصل نام میں نکالتا ہوں. اب یقین کیجیے گا اصل انعام نکالے ہم نے تو فراڈ اتنے ہیں ہمارے معاشرے میں. اصل انعام کسی خاتون کو دینے لگے, یہاں گوڑے شاہ کی خاتون تھی, ان کا انعام نکلا ہوا تھا 50,000 کا. ٹھیک ہے. خاتون نے آگے سے گالی دیتی تھی کیونکہ وہ اتنے فیک کالز آتی ہیں. ان کو یقین ہی نہیں تھا ان کا انعام اصلی ہے. ایک بندہ تھا مکرانی, اس کا انعام نکلا تو اس کو ہمیں 1.5 سے 2 ماہ لگے تھے منانے میں. وہ بھی کیسے؟ ہم نے کہا بھائی آئی ڈی کارڈ نہیں دے رہا تھا. ہم نے کہا بھائی تم ایسے کرو, ایزی پیسہ جا کے والی کسی جگہ جاؤ, اپنا نمبر دے دو. ہاں جی تھوڑے دیر پیسے میں ٹرانسفر کرتے ہیں. جب اسے پیسے پہلی بار ٹرانسفر کیے تو وہ کہتے ہیں واقعی ہوتے ہیں. یعنی اتنی فراڈ ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں لاسٹ پہ ہمیں ایک دفعہ پھر سے سم اپ کر لیتے ہیں ہم اس کو کہ ہر بندے کو جو ابھی اس دنیا میں اس وقت موجود ہے 2026 میں, اللہ خیر کرے, کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے؟ 5 چیزیں بتا دیں, بے شک ساری فیلڈز کے مکس, وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کمیونیکیشن چاہیے. آپ کمیونیکیشن میں انٹرنیٹ کا استعمال کریں, ای میل کا استعمال کریں, واٹس ایپ کا استعمال کریں, جو بھی ذریعہ ہو, لیکن لکھنا کیا ہے جو کنوینس کرنے والا ہو, اس کو لازمی سیکھیے. سافٹ اسکل ہے کمیونیکیشن سکلز. یس بالکل. آپ اس کو کس انداز سے لکھ کے بھیجیں کہ وہ بندہ میری معلومات پڑھ لے. فار ایگزامپل میرے پاس خاتون نے کہی, وہ کہتی میں کنٹینٹ رائٹر ہوں اور میں نے ایم اے اردو کیا ہے, میں اردو میں کنٹینٹ رائٹ کرتی ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ٹیسٹ کروائیے, مجھے ایک پوسٹ لکھ کے دیجیے. پوسٹ میں اپنی پیج پہ لگاتا ہوں اپنے نام سے, کتنی وائرل ہوتی دیکھتے ہیں. پوسٹ لکھنے کا انداز بھی تو ہوتا ہے نا, کس انداز سے لکھیں گے جو وائرل ہوگا. یس یس. یعنی وہ ساری ٹرمز ہوکس کیسے استعمال کی جاتی ہیں, انگیج کیسے کرنا ہے, ساری چیزیں سیکھنی چاہیے ہمیں. اس کے بعد آپ کو چاہیے جیسے چیٹ جی پی ٹی, جیمینائی, یہ ساری ٹول سیکھنی چاہیے جن کے ساتھ ہم کہیں نہ کہیں فوٹوز کو, ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکیں اے آئی کے تھرو, اور کسی مین اسٹریم مارکیٹنگ کے اندر استعمال کر سکیں مارکیٹنگ کے پروسیس میں. فار ایگزامپل اگر وہ ایڈز ہیں فیس بک کے اوپر, گوگل میں, تو ہم ایڈز کی ویڈیو بنا سکیں. اس کی ڈیمانڈ ہے. اگلی ڈیمانڈ یہ آ رہی ہے, یو جی سی کنٹینٹ کی آ رہی ہے کہ لگے یہ کہ ان کا کسٹمر تھا جس نے یہ چیز بائی کی تھی اور کہا تھا یہ بڑی گڈ ہے. آج کل نا اصل کسٹمر نہیں ہو رہے, یہ یو جی سی اے سے بن رہے ہیں. اچھا جی جی, یہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ بھی بنانا اگر سیکھ لیں گے, اس کی ڈیمانڈ ہے کافی اچھی خاصی. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اب دیکھیں یہ آپ نے اسکل سیکھ لی ہے, اس کے ساتھ آپ کو اسکل سیکھنا چاہیے ایک اور کہ اے آئی کے جو ڈفرنٹ قسم کی ایپس ہیں ان کو کس کس جگہ پہ جوڑنا. میں نے ایک مین پلیٹ فارم میں, وہ مین پلیٹ فارم کون سا ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل make.com ہے آٹومیشن کے لیے, یا پھر N8 جہاں پہ آٹومیشن پاسبل ہے. ایک مثال, یہ جو ہم سکھا رہے ہیں جی بی, ہم اگلے بیچ کے اندر یہ کام ان کو سکھانے لگے ہیں جس میں مکمل آٹومیٹ کر دیں گے. یعنی لوگ لیزی ہیں نا, تو لوگ یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا 99% کام اپنے آپ ہو جائے گا, بس ان کو پرامپٹ کرنی ہوگی. ہاں جی, ان کے پیچھے اے آئی سسٹم کس طرح لنک کرنے ہیں, کس طرح make.com سے جوڑنے ہیں, آٹومیشن کیسے اسٹارٹ کرنی. آٹومیشن کو کہیں نہ کہیں سیکھ لیں, اس کی ضرورت ہے. ہر پرسن کو چاہیے میں کیسے آٹومیٹ کروں اپنے بزنس کو. اس کی ایفرٹس کم ہو جائیں گی, اس کی ایکوریسی بڑھ جائے گی. اسے ٹیم کے نا وہ ہوتا ہے جو سر میری دادی بیمار ہے, وہ نہیں جھیلنا پڑے گا. زبردست زبردست زبردست. بہت میرے خیال سے زبردست مشورے دیے ہیں آپ نے شہزاد احمد مرزا صاحب, اور یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ لوگوں کو آ کے بتائیں کہ بھائی یہ کر لیں, یہ آپ کے کام آئے گا, پیسے کما لیں.
آپ کا ہی بھلا ہوگا. اسٹارٹ میں فری میں اسٹارٹ کریں, اس کے بعد پھر جب پیسے آنا شروع ہوں گے تو پھر پیسے دے کے اور اسکل حاصل کر سکتے ہیں آپ, تاکہ آپ کو ایک تھوڑا سا مطلب کک تو ملے نا, کک اسٹارٹ.